یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، محفل میں موجود ہیں آقا ایسا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے، لب پر نغمے صلی اللہ کے ہاتھوں میں کشکو، لب پر نغمے صلی اللہ کے ہاتھوں میں کشکو، دیکھو تو سرکار کا منگتا کیسا لگتا ہے، دیکھو تو سرکار کا منگتا کیسا لگتا ہے، غوث کتب ابدال قلندر سب ان کے محتاج، غوث کتب ابدال قلندر سب ان کے محتاج، میرا داتا ہر داتا کا داتا لگتا ہے، میرا داتا ہر داتا کا داتا لگتا ہے، آؤ سنائیں اپنے نبی کو اپنے غم کی بات، آؤ سنائیں اپنے نبی کو اپنے غم کی بات، ان کے علاوہ کون نیازی اپنا لگتا ہے، ان کے علاوہ کون نیازی اپنا لگتا ہے، یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، محفل میں موجود ہیں آقا ایسا لگتا ہے، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی جو بہاریں ہیں وہ آج ہم سے جدا ہو چکی ہیں، اور عید الفطر جو ہے اس وقت ہم عیدگاہ میں موجود ہیں، اور عید الفطر کی نماز اور تیاریاں اور عید الفطر کی جو ہیپینس ہے اس میں ہم شانہ بشانہ سب موجود ہیں، لیکن اس دوران ایک کام ہم سب نے کرنا ہے کہ جو غریب مسکین یتیم بیوہ جتنے بھی لوگ جو ڈیزرونگ ہیں ان کا خاص خیال رکھنا ہے۔ آج کے دن حدیث میں آیا ہے کہ جو ابلیس ہے وہ بہت ماتم کرتا ہے، غم کرتا ہے، وہ بہت رشک کرتا ہے، تو اس کے ساتھ جو چھوٹے ابلیس ہوتے ہیں، جو اس کے پیروکار ہوتے ہیں، جو اس کے فیملی ممبرس ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا معاملہ ہے کہ آج آپ بہت ہی غم کر رہے ہو، تو ابلیس کہتا ہے کہ آج جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ سن کے جو اس کے پیروکار ہوتے ہیں، چھوٹے اس کے ابلیس کے بچے ہوتے ہیں، وہ بھی رونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا ان کا باپ ہوتا ہے وہ تسلی دینے کے لیے ان کو آ جاتا ہے، کہتا ہے ہاں بچوں ابھی ہمارے پاس ایک اور موقع ہے ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ پوچھتے ہیں ایسا کون سا موقع ہے کہ ہم ان کو گمراہ کر سکیں؟ تو کہتا ہے کہ یہ آج
عید کی خوشیوں میں اتنے مشغول ہیں، اتنے مصروف ہیں، بازاروں کی رونق بنے ہوئے ہیں، تو ان کو اتنا اس میں مبتلا کر دو کہ یہ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنا بھول جائیں، اور جو ان کے روزے ہیں وہ لٹکتے رہیں۔ لہٰذا جو مین موٹیو ہے یہی ہے کہ صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ آج کے دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مدینہ کی گلیوں میں عید کے دن گھوم گھوم کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ مسلمانوں اپنا صدقہ فطر ادا کرو۔ میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، بہت پرمسرت واقعہ ہے۔ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ عیدگاہ میں جا رہے تھے۔ عیدگاہ وہاں پہ جو حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، جہاں پہ مسجد گمامہ ہے، پہلے وہاں پہ عیدگاہ ہوا کرتی تھی۔ آقا علیہ السلام عیدگاہ میں جا رہے ہیں، جب حضرت فاطمہ کے محل کے پاس پہنچے تو آقا علیہ السلام نے وہاں سے حسنین کریمین یعنی کہ امام حسن اور حسین کو بھی لیا، فاتح خیبر یعنی حضرت علی کو بھی ساتھ لیا، اور عیدگاہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں جب پہنچا، آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ جو بچے ہیں ایک میدان میں کھیل رہے ہیں، بہت ہی پرمسرت ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوشی کے عالم میں ہیں۔ چند لمحات کے بعد جب آگے پہنچتے ہیں تو دیکھا ایک بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے، وہ سب سے الگ، سب سے جدا ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، اے بچے کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہا ہے، آج عید کا دن ہے؟ تو کہتا ہے، میرے آقا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے، میں ایک یتیم ہوں اور میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی اور امام حسن اور حسین علیہ السلام کو حضرت علی کے ساتھ عیدگاہ کی طرف بھیج دیا۔ تو اس بچے کو جب آقا علیہ السلام نے وہاں سے راستے سے لیا تو اپنے گھر لے کے چلے گئے۔ تو حضرت عائشہ وہاں پہ موجود تھی۔ حضرت عائشہ کو کہا اس بچے کو نہلاؤ، اس کو خوشبو لگاؤ، اس کو اچھے کپڑے لاؤ، اس کو سرما بھی لگاؤ۔ تو وہاں پہ ایک صحابی موجود تھے، تو صحابی آقا علیہ السلام نے کہا اس صحابی کو کہ آپ جائیے حضرت فاطمہ کے گھر، فاطمہ سلام اللہ علیہ کو کہیے کہ حسن علیہ السلام کے سائز کا اگر کوئی جوڑا گھر پہ نیا جوڑا ہے تو وہ دیجئے۔ وہ صحابی جو ہیں وہ جوڑا لے کے آئے، تو اس بچے کو آقا علیہ السلام نے خود پہنایا۔ جب آقا علیہ السلام نے اس جوڑے کو پہنایا، اس پہ چہرے پہ خوشی آئی، آقا علیہ السلام نے اس کو عیدگاہ کی طرف لے چل پڑے۔ تو جب آقا علیہ السلام عیدگاہ کی طرف رواں دواں تھے، جو بچے اس وقت کھیل رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ کتنا خوش نصیب بچہ ہے، تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ اتنی دیر جب وہ بچہ آقا علیہ السلام کے ساتھ چل رہا تھا تو وہ بچہ رو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا اب کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو آقا علیہ السلام نے یہ بھی پوچھا اس سے کہ بچے تیرا باپ جب زندہ تھا وہ کیسے عید منایا کرتا تھا؟ وہ بچہ کہتا ہے جب میرا باپ زندہ تھا وہ مجھے کاندھے پہ اٹھایا کرتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اس کو کاندھے پہ اٹھایا۔ وہ کتنا خوش نصیب بچہ ہے کہ اس کاندھے پہ صرف سردار جنت یعنی کہ امام حسن اور حسین بیٹھا کرتے تھے، وہ بچہ بھی آج آقا علیہ السلام کے کاندھے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ چند لمحات کے بعد جب وہ اس گراؤنڈ پہ پہنچے جہاں پہ پہلے بچے کھیل رہے تھے، تو وہ بچے اس عالم کو دیکھ کے کاندھے پہ آقا علیہ السلام نے اٹھایا ہوا، رشک میں آگے پوچھنے، دل ہی دل میں سوچنے لگے کاش ہم بھی یتیم ہوتے، ہمارے باپ بھی نہ ہوتا، تاکہ آقا علیہ السلام کی کاندھے کی سواری ہم کر پاتے۔ پھر وہ جب بچے کو دیکھا آقا علیہ السلام، وہ بچہ رو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کیوں رو رہا ہے بچے؟ کہتا ہے میں تو یتیم ہوں، میرا کوئی پرسان حال نہیں۔ آقا علیہ السلام نے کہا میں تمہارا باپ ہوں، فاطمہ تمہاری بہن ہے، حسن اور حسین تمہارے بھائی ہیں، حضرت عائشہ تمہاری امی ہے۔ یہ بات سن کے وہ بچہ جو ہے بڑا ہی خوش ہوا۔ تو کہا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس بچے کو عیدگاہ کی طرف جب لے کے گئے تو ممبر رسول پہ بٹھایا۔ وہ ممبر رسول جہاں پہ صرف امام حسن اور حسین بیٹھا کرتے تھے، اس بچے کی خوشی کی انتہا اور اس بچے کی جو قسمت پہ بڑا ہی رشک آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ کافی سال آقا علیہ السلام کی کفالت میں رہا۔ کہنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ آج کے دن جو غریب مسکین یتیم ہیں ان کو دیکھا جائے، ان کا خیال رکھا جائے، تاکہ وہ ہماری اس خوشی میں شانہ بشانہ کھڑا ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔